بچے جوان ہو جائیں تو سب سے پہلے کام کا نکاح کر لو. لوگوں اگر نکاح کر دو گے تو ایک کام کھول کے سن لو. باپ اپنی بیٹی کی جو حفاظت نہیں کر سکتا, بھائی اپنی بہن کی جو حفاظت نہیں کر سکتا, ایک شوہر اپنی بیوی کی حفاظت کرتا ہے. یہ شوہر حفاظت کرے گا وہ نہ باپ کر سکتا ہے, نہ ماں کر سکتی ہے, نہ بھائی. اور ایک بیوی جو اپنے شوہر کی حفاظت کرے گی, اس کی حفاظت کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. لوگوں یہ ایک دوسرے کی امانت ہے. جب بچے جوان ہو جائے تو سب سے پہلا کام کرو کا نکاح کرنا. زیادہ مال نہیں ہے, زیادہ جہیز نہیں ہے تو کم میں کرو, لیکن نکاح کرو. ہاں, جب بچے جوان ہو جائیں, جب بچے بالغ ہو جائیں, سب سے پہلا کام نکاح میں کرو. اس لیے ایک بات اور بھی بتاؤں, آپ کا انتقال ہو گیا, کیا پتا تمہارے بیٹے کیسی شادی کریں تمہاری بیٹی کی, ہے نا, یا تمہارے بیٹے, ایک بیٹے کی شادی کر دی, ایک بیٹا رہ گیا, کیا پتا اس بیٹے کی کیسی کرے. تو باپ ہے, اپنی خوب دیکھ, ٹھیک ٹھاک دیندار گھرانہ دیکھ, اور دیکھنے کے بعد میں بچہ ہو یا بچی ہو اس کا نکاح کر دے. خدا کی قسم تیرے بچے اگر نیک چلتے رہے, تو مر گیا تو تیری مرنے کے بعد ان کی نیکیوں کی وجہ سے بخشش ہو جائے گی. بخشش ہو جائے. شادیوں میں دیر نہ کرو, ہرگز نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے میں اپنی امت کی کثرت پر ناز کروں گا, ہے نا, کثرت یعنی زیادتی پر. کیا کروں گا میں؟ ناز کروں گا. کیا کروں گا میں؟ زور سے بولو, ناز کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا. اور میدان محشر میں سارے انبیاء کی سب امتیں ملا کے بھی اتنی نہیں ہوں گی جتنی طرح میرے نبی کی امت محمدیہ ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کثرت تو اولاد کا بھی میاں ایک وقت اور ایک موسم ہوتا ہے. 50-60 سال کے بعد تھوڑی نہ ہوتی ہے اولاد. ہونے کو ہو جائے وہ الا ماشاء اللہ. ہماری زندگیاں کم ہو رہی ہیں, 50-60 سال کی زندگی ہو رہی ہے, شادی کر رہے ہیں 35-40 سال میں, 30 سال میں. وقت پر جب بچے جوان ہو جائیں سب سے پہلے ان کی شادی کرو. بچے جوان ہو جائیں سب سے پہلے ان کے نکاح کرو. لوگوں سارے کام بعد میں دیکھو, سارے معاملات بعد میں دیکھو. اللہ اگر رحم کرے گا, اللہ چاہے گا تو شادی کے بعد بھی کاروبار دے دے گا, شادی کے بعد بھی کاروبار میں برکت دے دے گا, شادی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تجھے امیر کر دے گا. وقت سے پہلے نہیں, قسمت سے زیادہ نہیں, امیری جب اللہ نے لکھی ہے تبھی آئے گی, ورنہ تو کروڑوں کے بزنس فیل ہو جاتے ہیں, ہے نا. اور شکنجی کا ٹھیلا کامیاب ہو گیا, گول گپوں کی دکان کامیاب ہو گئی. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. اور فیکٹریاں فیل ہو گئی. یہ تو اللہ جب چاہے تو جب ہوتا. ہم نے دیکھا کہ پکوڑی جو بیچ رہے ہیں, پکوڑیاں ان کی بلڈنگیں بنی پڑی ہیں. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. اور جن کے فیکٹریاں چل رہی ہیں, بہت بہت امیر ہیں, وہ نہیں ہو پا رہے مالدار. وجہ کیا کہ اللہ نے تیری جب قسمت میں لکھا جب ہی ملنا. تو بھئی شادی کیوں لیٹ کر رہا؟ جب اللہ نے جب قسمت میں لکھا جب ہی ملے گا تو بھی کیوں شادی لیٹ کر رہا؟ آدمی کہہ رہا سیٹل ہو جاؤں ذرا, شادی جب کروں گا. یہ بات ہے کہ سیٹل ہو, اور کیا پتا سیٹل نہ ہوا ہے, بات ہے کہ نہیں ہے. سیٹل نہ ہوا یہ بھی تو ہو سکے, ضروری تھوڑی. اللہ نے جب لکھا. اور دیکھو مال دار ہونا یا غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کوئی زندگی بھر مالدار نہ ہو سکا تو ٹینشن میں مت رہنا. کوئی امیری کوئی یہ نہیں ہے کوئی درجہ ہو یا اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی عزت ہو امیر کی, نہ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک تو تقوی والا ہی عزت والا ہے. اور اللہ دوسری جگہ فرماتا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ تمہارا مال اور تمہارے بیٹے بس دنیا کی زینت ہیں. اور تیسری جگہ فرماتا انما اموالکم و اولادکم فتنہ, یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے. تمہاری پرہیزگاری اللہ کی نظر میں تمہیں بچا لے جائے. نہ ہو سکے زندگی بھر امیر, کوئی بات نہیں, لیکن شادی نہیں کی, چلے گئے دنیا سے. شادی میں لیٹ کر دیا تو نے تو تیری نسل نہیں چلے گی. ہو سکتا ہو قبر میں عذاب ہو رہا ہو. بات سن لیجئے, بس تقریر ختم کرنے والا ہوں. ہماری شادی نہیں ہوئی, کوئی اولادی نہیں, دنیا سے چلے گئے, گناہگار خطا کار,
गुनाहगार रहे, कब्र में अजाब रहा, गुनाहगार थे, मरने के बाद भी अजाब रहा, उसके बाद जहन्नम में डाल दिए गए। लेकिन दुनिया में शादी करके गया था, दुनिया में बीवी बच्चों को छोड़ गया था, औलाद को छोड़ गया था। अल्लाह अल्लाह, तेरी औलाद में तेरे बेटे भी कोई नेक ना हो सके, तेरा पोता भी कोई नेक ना हो सका, तेरा परपोता कोई नेक निकल आए, तेरा परपोता कोई हाफिज कुरान बन जाए, तेरा परपोता कोई आलिम दीन बन जाए, अल्लाह इसकी बरकत से तेरी बख्शिश कर देगा। ये है तेरा माल, ये है तेरा माल है, और तुम इसी चीज को लैट कर रहे हो, इसी चीज को देर कर रहे हो। कितने लोगों की बख्शिश उनकी नेक औलादों की वजह से होती है, कितने लोगों की रहमत खुदा बहानमी जो है मैदान मैशर में सब नफसी नफसी में होंगे, सारे लोग परेशान होंगे, बस फिर भी अल्लाह को रहम आएगा, उसकी रहमत बहाने ढूंढेगी कि कौन सी इसकी एक नेकी ऐसी हो जिसकी वजह से इसकी बख्शिश कर दो। नेक औलादे छोड़ जाओ, नेक नस्लें छोड़ जाओ, हो सकता है कि तुम्हारी नस्ल में कोई नेक पैदा हो जाए। अल्लाह अल्लाह कह दो ना, सुभान अल्लाह, हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। आला हजरत का मैं एक दिन शजरा पढ़ रहा था, शजरा नसब आला हजरत का, तो आला हजरत का शजरा नसब एक सहाबी रसूल से जाके मिलता है। किससे जाके मिलता है? सहाबी रसूल से। अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी रसूल से कहा था जिनसे आला हजरत का शजरा नसब मिलता है, क्या कहा था? अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, तेरी नस्लों से अल्लाह हमेशा दीन की खिदमत लेता रहेगा, और ले रहा है, ले रहा है। हाय हाय, और जो नस्ल के काम ही ना करो, सबसे काम नस्ल का काम करो, समझ रहे हैं? हाँ। और हम आपको ये बात बता करके जा रहे हैं, इससे कई फायदे, इससे कई फायदे। ज्यादा उम्र में शादी करोगे, जब तेरी औलाद जवान होगी तो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका होगा, बिल्कुल बूढ़ा हो चुका होगा। कम से कम जल्दी शादी करेगा, तू भी जवान, तेरी औलाद भी जवान। बात है कि नहीं है? हाँ, औलाद भी जवान, कुछ औलाद का फायदा भी उठाएगा। अल्लाह अल्लाह। और फिर अगर तुम्हारे जिस्म में जान है, बदन में जान है, औलाद थोड़ी सी रास्ता भटक भी रही है ना, तो तुम्हारे हाथों में बाजुओं में ताकत है, तो डंडे के जोर पे भी औलाद को सीधा कर लोगे। बुढ़ापे में तो आवाज सीधे से नहीं निकलता, जबान कांपती है, तो बेटे को क्या सीधा करेगा? याद है कि नहीं?